رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم یسایہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم اس کے 53ویں باب پر ہیں، اور میں بتاتا چلوں کہ یہ 53ویں باب کی تیسری قسط ہے۔ یہ باب صلیب اور مسیح کے دکھوں سے متعلق ہے۔ جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ ہم نے پچھلی قسط میں خداوند کی مشورت اور انسان کے خیال کے متعلق جانا۔ انسانوں کا خیال یہ تھا کہ مسیح کو باقی مجرموں کی طرح ایک قبر میں دفنایا جائے، باقی مصلوب ہوئے لوگوں کے ساتھ، جنہیں یروشلم شہر کے باہر پھینکا جاتا تھا۔ لیکن خدا کا منصوبہ کچھ اور ہی تھا کہ مسیح کو ایک نئی قبر میں رکھا جائے۔ وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا، اور ہم نے یہ جانا کہ اس کے لیے مسیح کا ایک نئی قبر میں دفن ہونا لازمی تھا، تاکہ اس سے قیامت کی سچائی واضح ہو جائے اور یہ مسیح کی قیامت کا ثبوت ہو، اور یہ دفن کے وقت مسیح کے احترام کا ذریعہ بھی بنا۔ آج ہم 53ویں باب پر ہی مزید بات چیت کریں گے، لیکن پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ بہت شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، یہ 53ویں باب کی تیسری قسط ہے۔ دراصل یہ باب اس سے زیادہ کا مستحق ہے کیونکہ یہ انجیل ہے۔ جی ہاں، ہم نے گزشتہ قسط میں 53ویں باب کی 9ویں آیت پر اختتام کیا کہ اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا۔ آپ نے کہا کہ مسیح کا ایک نئی قبر میں دفن کیا جانا لازمی تھا، تاکہ جب مسیح جی اٹھے تو قیامت کی سچائی واضح طور پر سامنے آ سکے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مسیح کو مردوں میں سے جی اٹھنا کیوں لازم تھا؟ دراصل اگر مسیح جی نہ اٹھتا تو یہ سب سے حیران کن کہانی کا بدترین اختتام ہوتا۔ ایک گیت ہے تاکہ وہ کہانی کا انجام لکھ سکے، وہ معجزوں کے ساتھ موا۔ لیکن کیا یہ انجام ہو سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اہم ترین باتوں میں سے ایک بات تب ہوئی جب مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اور پولس نے 7 بڑی تباہیوں کی فہرست مرتب کی جو آ سکتی تھیں، اور اگر مسیح جی نہ اٹھتا تو پہلے کرنتھیوں کے 15ویں باب میں لکھا ہے، ہمارا ایمان لانا بیکار ہو جاتا، ہماری منادی بیکار ہوتی، رسول جھوٹے گواہ ٹھہرتے، اور جو مسیح نے کہا تھا وہ پورا نہ ہوتا، اور جو بائبل مقدس کہتی ہے وہ نہ ہوتا۔ لیکن میں کہوں گا کہ مسیح کا جی اٹھنا نبوتوں کی صداقت کا ثبوت ہے کہ وہ حقیقی راست باز ہے، جو مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلے سے صادق ٹھہرا، اور اس کے خدا ہونے کا بھی، جس نے کہا اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا، اور قیمت ادا کرنے کا ثبوت کیونکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہم کو راست ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا۔ یہ سب برکتیں ہیں ان کے سوا جنہیں وجود میں آنا تھا، اور ہم ان لوگوں میں سے ہوتے جو سب سے زیادہ قابل ترس ہیں، جیسا کہ رسولوں نے خلاصہ کیا ہے۔ مسیحت فقط صلیب نہیں ہے بلکہ صلیب اور خالی قبر ہے۔ صحیح۔ اور جو بات مسیحت کو الگ کرتی ہے وہ خالی قبر ہے کہ تم زندوں کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو۔ بھائی یوسف، میں آپ کے سامنے 10ویں آیت سے پڑھنا چاہوں گا۔ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی۔ 10ویں آیت کے متعلق کچھ بتائیے۔ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ یہاں خوشی اور مرضی کہاں ہے؟ میں آپ کی توجہ کچھ الفاظ پر دلانا چاہوں گا، اور ہم ان الفاظ کو پہلی دفعہ بائبل میں نہیں پڑھ رہے۔ ہم نے اسے پیدائش 3:15 میں پڑھا، جہاں پر یہ لکھا ہے کہ اس کے اندر ایک قدیم پہیلی ہے کہ عورت کی نسل سانپ کے سر کو کچلے گی، اور پیدائش 3:15 میں جو بات لکھی ہے کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل میں عداوت ڈالوں گا، وہ یعنی عورت کی نسل تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اور تصور کریں کہ شیطان نے ساری دنیا کو اس ایڑی پر کاٹنے کے لیے اکٹھا کیا۔ عورت کی نسل کی ایڑی سے مراد اس کی انسانیت ہے۔ وہ اس کی الوہیت کو زخم دینے کے قابل نہ تھا، لیکن اس نے اس کی انسانیت کو زخم دیا۔ اس کے ظلم کا تصور کریں۔ اور ہم نے یہ بات نہ صرف نئے عہد نامے میں بلکہ میں کہوں گا کہ چاروں اناجیل میں واضح پڑی ہے، بلکہ زبور 22 جیسی نبوتوں کے اندر بھی اور یسایہ 53 میں بھی ہولناک ظلم، اور اس کے باوجود
جو عبرانی زبان کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو الفاظ پیدائش 3:15 میں لکھے ہیں وہ بہت ہی نرم ہیں، بامقابلہ ان الفاظوں کے جو یسایہ 53:10 میں لکھے ہیں۔ یسایہ 53:10 میں لکھا ہے لیکن خدا کو پسند آیا کہ اسے کچلے۔ وہاں زیادہ زوردار الفاظ لکھے ہیں، گویا جو کچھ شیطان نے کیا جب اس نے اپنے لشکروں کا انتخاب کیا تاکہ مسیح کی انسانیت کو کچلے، وہ کچھ بھی نہیں بامقابلہ اس کے جو خدا نے کیا جب اسے پسند آیا کہ اسے کچلے تو اس نے اسے غمگین کیا۔ یقیناً یہاں نتیجے کی مرضی کا پورا ہونا ہے جو کہ حیرت انگیز نتائج میں سے ہے، بالکل اسی طرح جیسے کہ اس نے عبرانیوں 12 میں کہا کہ مسیح جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا۔ یہ بات آسان تو نہ تھی لیکن اس بڑی قیمت کے نتائج قابل قدر تھے، اور کبھی کبھار ہم بڑی جدوجہد کرتے ہیں اور یہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے نتائج حیران کن ہوں گے تو ہم تھکے ماندے ہوتے ہیں، لیکن نتائج تازہ دم کر دیتے ہیں۔ مسیح کی مانند کوئی تھکا ماندہ نہ ہوا۔ خدا کو یہ پسند آیا کہ اسے کچلے، اور لکھا ہے کہ اس نے اسے غمگین کیا، اور مسیح نے ایسے دکھ سہے جو ہماری سوچ اور ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ آخر کیوں؟ اس مسرت کی خاطر جو اس کی نظروں کے سامنے تھی، یعنی وہ حیران کن نتائج جس پر ہم اگلی آنے والی آیات پر غور کریں گے۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خدا کی مرضی پوری ہوگی۔ یہاں یہ واضح ہے کہ جو صلیب کے تمام حالات و واقعات پر اختیار کامل رکھتا ہے وہ خداوند ہے، باوجود اس کے کہ انسان گستاخ تھا جنہوں نے اسے صلیب پر چڑھایا اور کیلوں سے چھیدا اور سر پر کانٹوں کا تاج رکھا اور اس پر عدالت کی اور اس کی پسلی کو بھالے سے چھیدا۔ لیکن یہاں وہ ان تمام باتوں کی وجہ کیا بتاتا ہے؟ خدا کا مقصد۔ اگلی آیت پر جانے سے پیشتر مجھے خدا کے مقصد کے متعلق بتائیں جس نے مسیح کو مصلوب کیا۔ رسولوں نے یہ بات کہی جس کا تذکرہ ابھی آپ نے کیا، کیونکہ باقی تیرے پاک خادم یسوع کے خلاف جسے تو نے مسح کیا، ہیرودیس، پنتوس اور پلاطس غیر قوموں اور اسرائیل کے ساتھ اسی شہر میں جمع ہوئے تاکہ جو کچھ پہلے سے اور تیری مصلحت سے ٹھہرایا گیا تھا وہی عمل میں لائیں۔ سو یہ معاملات خدا ہی کے ہاتھ میں تھے۔ دراصل جس روز لوگوں نے یہ سوچا کہ اب یہ معاملات خداوند کے اختیار سے باہر ہو چکے ہیں تو وہ روز مصلوبیت کا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور میں یہاں پر کہوں گا کہ در حقیقت صلیب کے منظر میں خدا ہی کے ہاتھ میں لمحہ با لمحہ ہر شے موجود تھی، ہر لمحے کا ہر حصہ، اور یہی سچ ہے۔ صحیح، یہ واقعات خدا کے ہاتھ کے اندر تھے۔ جی بھائی یوسف، آپ نے کہا کہ اس کی مرضی کچلنے میں نہیں بلکہ کچلنے کے نتائج میں تھی، اور کہا کہ وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خدا ان کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو اس کی مرضی سے تعلق رکھنے والے ان نتائج کے متعلق بتائیے۔ جب مسیح موا تو وہ جوان تھا، اس کی عمر تقریباً 33 برس کی تھی۔ وہ شادی کیے بنا ہی مر گیا اور یقیناً اس کی کوئی نسل نہ تھی، اور یہودیوں کے لیے یہ ایک دردناک بات ہے کہ وہ جلد مر جائے اور اس کی نسل نہ ہو، وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا جائے، اور اسی لیے یہ بات لکھی ہے کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا۔ ہم نے اس سے پہلے حزقیہ بادشاہ کے متعلق پڑھا اور دیکھا کہ اس کے لیے یسایہ کے یہ الفاظ اس سے سننا بے حد مشکل تھا، اور اس کی عمر بھی 33 برس تھی، اور اس وقت اس کے بال بچے نہ تھے۔ سو حزقیہ کے لیے یہ بات بہت ہی مشکل تھی، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح موا اور اس کی کوئی اولاد نہ تھی، اور وہ بہت جوانی میں مر گیا، مجھے آدھی عمر میں نہ اٹھا۔ لیکن دراصل جو یہ 3 باتیں ہوئیں ان کے نتائج میں کہوں گا کہ بہت ہی حیران کن تھے۔ پہلی بات، وہ اپنی نسل کو دیکھے گا جس کے متعلق اس نے یوحنا 12:24 میں کہا کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا، اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ ہم اپنے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کی نسل ہیں۔ اور عبرانی غلام خروج 21 میں کہتا ہے کہ مجھے اپنے مالک سے محبت ہے۔ مسیح نے خدا سے محبت رکھی، مسیح نے کلیسیا سے محبت رکھی اور اپنے بچوں ایمانداروں سے۔ سو ہم اس کی نسل ہیں اور وہ اپنی نسل کو دیکھے گا۔ کیا وہ بہت سے ہیں؟ جی ہاں، وہ بہت سا پھل لائے اور بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے گا تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے۔ تو ایک کثیر تعداد ہے۔ سو پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اور دوسری کہ اس کی عمر دراز ہوگی، کیونکہ وہ علامتیں واقف نہیں۔ اور کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کی نسل کی عمر دراز ہوگی، نہیں، وہ اپنی نسل کو دیکھے گا جو وہ ایماندار ہیں جو اس پر ایمان لائے۔
اور مسیح کی عمر بھی دراز ہوگی. کتنی دراز؟ 15 برس جیسے حزقیہ نبی کی ہوئی، اور جیسا کہ ہم یہ پڑھتے میں ہیں. عبدالآباد زندہ رہوں جی گا. بالکل. زبور 21 میں لکھا ہے کہ اس نے تجھ سے زندگی چاہی اور تو نے بخشی، بلکہ عمر کی درازی ہمیشہ کے لیے، اور اس کے ایام کا کچھ آخر نہ ہوگا. یقیناً ہم اس کا ذکر بطور ابن آدم کر رہے ہیں جو مردوں میں سے جی اٹھا اور وہ ابدی خدا ہے. بالکل. جب یوحنا رسول پتمس کے جزیرے پر خوف زدہ ہوا تو مسیح نے یہ کہہ کر اپنا داہنا ہاتھ اس پر رکھا تھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں اور زندہ ہوں. میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا. عبدالآباد. سب سے پہلے وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اور دوسری مسیح کی عمر دراز ہوگی، اور مسیح تیسری کی بات یہ عمر ہے کہ دراز خداوند کی ہوگی. مرضی اس کے ہاتھ سے پوری ہوگی، اور یہ سچ ہے. پر گناہ سے خدا کے حضور گستاخی کی گئی، پر مسیح نے اس گستاخی کے عوض صلیب پر مر کر خداوند خدا کو بہت زیادہ جلال دیا، اور اس نے خدا کے دشمن کو بھی کچلا جو کہ شیطان ہے، اور اس نے مخلوقات کو اس کے ہاتھ سے رہائی بخشی. یقیناً یہ اب تک ہوا نہیں ہے، لیکن وقت پورا ہونے پر ایسا ضرور ہوگا. صحیح. جب مسیح صلیب کی طرف بڑھ رہا تھا وہ خدا کی مرضی کرنے میں خوش تھا. اے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے. اور مرضی اس کے وسیلے سے پوری ہوئی، اس کی صلیبی موت کے وسیلے سے. صحیح. 11ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا. عرفان کا یا علم کا راست باز ٹھہرانے سے کیا تعلق ہے؟ عرفان یا علم کا بہتوں کو راست باز ٹھہرانے سے کیا تعلق ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ اپنی موت یا راست بازی سے یا راست بازی سے، بلکہ اس نے کہا اپنے ہی عرفان سے میرا صادق بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا. اس حصے کا واضح ترجمہ ہے کہ میرا صادق خادم راستے کے وسیلے سے بہتوں کو تعلیم دے گا، اور ہم اسے پہاڑی واس کے ساتھ بھی منسلک کر سکتے ہیں، جی. جنہیں بہترین باتیں مانا جاتا ہے جو کہیں اور سنی گئی تھیں. اور مسیح کو جاننے کے وسیلے سے بہت سے لوگوں نے راست بازی کی تعلیم پائی. لیکن دراصل جب ہم کسی بھی شخص کے سامنے پہاڑی واس کے معیار کو رکھتے ہیں تو ہماری غلطیاں اور پھر میں کہوں گا کہ ناکامیاں صاف واضح ہوتی ہیں. لیکن میں کہوں گا کہ ہمیں خوف نہیں کھانا خود اٹھا چاہیے، لے گا. کیونکہ وہ ان کی بدکاری خود اٹھا لے گا. اس نے راست بازی سے تعلیم پائی، اور جب ہماری ناکامی ظاہر ہوئی تو وہ ہماری تمام بدکاری کو اٹھانے کے لیے سچ میں ہماری خاطر صلیب پر گیا تھا. صحیح. آئیے 6 آیت سے متعلق سوال لیتے ہیں، جہاں وہ کہتا ہے کہ خداوند نے ہم سب کی بدکاری اس پر لاد دی. بڑی زوردار بات ہے کہ اس پر لاد دی. سب جانتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر گناہ ہے، لیکن جب کہا گیا کہ ہماری بدکاری مسیح پر لاد دی گئی تو اس سے ہمیں مسیح کی فطرت کے متعلق کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں، میں صلیب کی کہانی میں ہمیشہ 3 باتوں کا ذکر کرتا ہوں، اور یہ 3 باتیں ہیں. توبہ کرنے والا ڈاکو گناہ کے اندر تھا، لیکن اس پر نہیں. ہلاک ہونے والا ڈاکو گناہ کے اندر تھا، اس پر نہیں. پر مسیح گناہ کے اندر نہ تھا، لیکن اس پر تھا. صحیح. اور پرانے عہد نامے میں جب کوئی گناہ کرتا تو قربانی گزرانتا تھا، اور اپنا ہاتھ اس قربانی پر رکھ کر اپنے گناہ کا اعتراف بھی کیا کرتا تھا، اور وہ گناہ اتر کر اس قربانی پر چلا جاتا اور اسے بطور ذبح عوضی. کر دیا جاتا. جی، یہاں عوضی کون ہے؟ مسیح. کس کی بد کرداری اس پر لادی گئی؟ تمام ایمانداروں کی. اور خوبصورت بات یہ ہے کہ کس نے لادی. اگر میں لادنے والا ہوتا تو ایک رکھ کر ہزاروں کو بھول جاتا، کیونکہ میرا حساب مختلف ہے. میرا حساب بالکل مختلف ہے. اگر کسی نے مسیح کو 50 برس کی عمر میں قبول کیا تو وہ اپنی جوانی کے تمام گناہوں کو کس طرح یاد کرے گا جب وہ بے وقوف، نادان اور ناسمجھ تھا. حیران کن بات یہ ہے کہ مسیح پر اپنے گناہوں کو لادنے والا میں خود نہیں، بلکہ لادنے والا وہی ہے جو ان کو جانتا ہے، یعنی کہ خداوند. پر خداوند نے ہم سب کی بدکاریاں اس پر لاد دیں، لیکن گناہ مسیح کے اندر نہ تھا، ہرگز نہیں. اور تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا اور لے، اس کی ذات میں اور گناہ اس کی نہیں. ذات میں گناہ نہیں، لیکن ہماری بدکاری اس پر لادی گئی، اس لیے وہ ایک عوضی کی موت مرا. اور کلام گواہی دیتا اور کہتا ہے کہ مسیح گناہ سے پاک ہے اور اس کی ذات میں گناہ نہیں، اور اس نے کوئی گناہ نہ کیا اور اس کی ذات میں کوئی گناہ نہ تھا، وہ پاک ہے. خداوند نے ہماری بدکاری اس پر لاد دی. صحیح. اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا. اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بدکاری خود اٹھا لے گا. ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی جان کا دکھ وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا. اس نے دکھ سہا اور وہ
سیر ہوگا. آپ کیا کہیں گے؟ میں اس میں 3 بہت ہی خوبصورت باتیں دیکھتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی، اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا. دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی. اس کی جان گناہ کی قربانی بن گئی. خدا نے مسیح کی جان کو گناہ کی قربانی بنا دیا اور مسیح نے بھی اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی. کیا جس نے دکھ اٹھایا اس کا یہ حق نہیں کہ وہ محظوظ ہو اور دیکھے اور سیر ہو؟ مسیح نے ہماری خاطر بہت سا دکھ سہا اور آج وہ حقدار ہے کہ ان کے پھلوں سے خوش ہو جو ہماری زندگیوں میں نظر آتے ہیں. اور خداوند مجھ سے اور آپ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اپنی جان کا دکھ اٹھا کر ہمیں دیکھے. ماضی میں گناہ سے محبت رکھتا تھا اور آج مسیح دیکھتا ہے کہ میں راست بازی اور پاکیزگی سے محبت رکھتا ہوں، تو وہ ان دکھوں کو جو اس نے میرے لیے برداشت کیے بے فائدہ نہیں جانتا، کیونکہ اس نے ان پھلوں کو دیکھ لیا ہے جو اس کی شیان شان ہیں. اپنی جان کا دکھ اٹھا کر اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا. بے شک دیکھنا اور سیر ہونا اس کا حق ہے، کیونکہ وہ اس دیندار برتاؤ اور حقیقی عبادت کو دیکھے جس سے اسے جلال ملتا ہے، اور اس کی محبت کے عوض اسے محبت ملے. ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے صحیح. ہم سے محبت رکھی. آئیے مہمانوں سے اب سوال لیتے ہیں. اس نے 12ویں آیت میں کہا، اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زور آوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی. بتائیے کہ بزرگ کون ہے اور زور آور کون ہے؟ صحیح. اور یہاں بولنے والا کون ہے؟ اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زور آوروں کے ساتھ بانٹ لے گا. یہاں بزرگ کون ہے، زور آور کون ہے اور لوٹ کا مال کیا ہے؟ یہ آیات واقعی اس باب کی مشکل آیات میں سے ایک ہیں، لیکن اگر ہم عبرانی متن کو دیکھیں تو ہم اسے 2 طرح سے سمجھ سکتے ہیں، اور یہ دونوں طرح سے اچھا ہے. سب سے پہلی بات کہ وہ لوٹ کا مال زور آوروں میں بانٹ لے گا، اور زور آور یہاں پر وہ ہیں جن کے متعلق افسیوں 4:8 میں کہا گیا کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے. زور آور شیطان اور اس کے فرشتے ہیں، اور وہ لوٹ کا مال ہیں جن پر مسیح نے فتح پائی اور اس نے اسیر کو اسیر کیا، یا میں زور آوروں کو اسے لوٹ کے مال کے طور پر دوں گا. دوسرا مطلب ہے کہ وہ زور آوروں کے لوٹ کے مال کو بانٹ لے گا، اور اس سے ہمیں 49ویں باب کا خیال آتا ہے جس پر ہم نے پیشتر غور کیا، اور 24ویں آیت میں لکھا ہے، کیا راست باز کے قیدی چھڑا لیے جائیں گے؟ اور میں کہوں گا کہ یقیناً اس سوال کا جواب یہی ہے کہ ہرگز نہیں. دراصل زبردست سے اس کا شکار چھینا جانا ممکن ہے، کیونکہ مسیح جو شیطان سے زوراور ہے وہ آیا اور اس نے زوراوروں کے لوٹ کے مال کو بانٹ دیا، جو کہ شیطان ہے، اور لوٹ کا مال ہم ہیں. لیکن خدا کا شکر ہو کہ اس نے ہمیں اس سے آزاد کروایا اور زوراور کے لوٹ کا مال بانٹ لیا. جیسے اس نے کہا خدا کہ کا کوئی شکر کسی ہو. زبردست کے گھر میں گھس کر اسے لوٹ نہیں سکتا جب تک کہ پہلے اسے باندھ نہ لے. صحیح. ٹھیک ہے. ہم بزرگ کون ہے؟ جی بالکل وہی بات. بزرگ اور زور آور ایک ہی اور ہیں. زور آور میں کہوں گا کہ ایک ہی ہیں. صحیح، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطا کاروں میں شمار کیا گیا. یہ غور طلب ہے کہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی. آپ نے بتایا کہ خدا نے اس کی جان کو گناہ کی قربانی بنا دیا، اور لوگوں کے لیے سب سے قیمتی ان کی جان ہی ہوتی ہے. اگر آپ کسی رہنما کو پوچھیں تو وہ کہے گا کہ میری جان ہی قیمتی ہے. وہ جی لوگوں ہاں. کو اپنی جان کے لیے قربانی کرنے کو تیار صحیح. کرے. مسیح کے لیے کہا گیا کہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی. اس نے خود کو ہماری خاطر بے قدر کر دیا اور حلیم بنا. اس نے اپنا آپ دے دیا. آپ کے خیال میں مسیح اپنے لیے کیا رائے رکھتا تھا؟ دیکھیں، میں کچھ دیر پہلے غزل الغزلات کی کتاب پر غور کر رہا تھا. اس کے 3 باب میں سلیمان نے اپنے لیے ایک پالکی بنوائی، اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے اپنے لیے کیا کچھ کیا. لیکن اس کے بعد میں نے سوچا کہ وہ جو سلیمان سے بھی بڑا ہے وہ آیا، اس نے اپنے لیے کیا کیا؟ دراصل اس نے سب کچھ ہمارے لیے کیا. ہم جو غریب ہیں ان کے لیے کیا جن پر شیطان کا قبضہ تھا. لیکن اس نے اپنے لیے کیا کیا؟ اپنے لیے کچھ نہ کیا. یہاں تک کہ شیطان نے کہا کہ ان روٹیوں کو کہہ کے پتھر بن جائے، لیکن اس نے نہ کیا، کیونکہ وہ خود کو خوش کرنے نہ آیا. اور جب اس نے سلیب پر کہا کہ میں پیاسا ہوں تو اس نے لوگوں کی پیاس بجھائی. وہ اپنی پیاس بجھا سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہ کیا. جیسا کہ آپ نے پہلے کہا، اس نے خود کے لیے کچھ نہ کیا، اس نے خود کو بے قدر کر دیا. اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے.
میں خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے، جس نے اپنے آپ کو میری خاطر حوالہ کر دیا اور مسیح نے کلیسیا سے محبت رکھی، اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا۔ مسیح نے اپنی جان اڈیل دی، اور یہ کام اس نے اپنی خوشی کے لیے نہیں بلکہ باپ کی خوشی کے لیے کیا۔ صحیح۔ تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطاکاروں کی شفاعت کی۔ اس نے گناہ اٹھائے اور شفاعت کی۔ اس سے ہمیں مسیح کے متعلق کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں، لوکا کی انجیل میں ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ جب وہ اسے چھید چکے تو 7 صلیبی کلمات میں سے پہلا کلمہ یہ تھا کہ آئے باپ ان کو معاف کر، اور وہ ان کی خاطر شفاعت کر رہا تھا اور ان کے بدلے معافی مانگ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اس نے بہتوں کے گناہ ان تاریک گھنٹوں میں اٹھائے، اور جب اس نے خدا سے منت کی تو اس نے ان خطاکاروں کے لیے شفاعت بھی کی، اور آج بھی مسیح خطاکاروں کے لیے شفاعت کرتا اور ان کے لیے التجا کرتا ہے، اور مبارک ہیں وہ جو مسیح کو جان چکے ہیں اور اپنی زندگیاں اسے دے چکے ہیں۔ آپ نے لوکا کی انجیل کی طرف اشارہ کیا اور واضح طور پر اس باب اور اناجیل کے درمیان تعلق ہے۔ ہمیں اس تعلق کے متعلق بتائیے۔ آپ نے بتایا کہ اس حصے کا تعلق دراصل لوکا کی انجیل سے ہے، تو باقی اناجیل جو کہ 12ویں آیت ہے، اور اس میں 4 حوالے موجود ہیں، اور ان میں سے ہر ایک انجیل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مثلاً اس لیے میں اسے بزرگوں میں حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا۔ یہاں پر اس نے وجہ بتائی کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی، اور اس سے ہمیں یوحنا 10:17 کی یاد آتی ہے، کوئی اسے مجھ سے نہیں چھینتا بلکہ میں آپ ہی اسے دیتا ہوں۔ سو اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ خطاکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، مرکز۔ اور اسے ہمیں مرکز کی انجیل کی یاد آتی ہے، کیونکہ یہ آیت واقعی اس وقت حوالے کی گئی جب مسیح کو 2 ڈاکوؤں کے ساتھ مصلوب کیا گیا تاکہ وہ نوشتہ پورا ہو کہ وہ خطاکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھائے، اور اس جملے سے ہمیں متی 26:28 کی یاد آتی ہے کہ خون ہے جو بہتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے، کیونکہ یہ میرے وہ عہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے، اور آخر میں اس نے گناہگاروں کی شفاعت بھی کی تھی۔ شکریہ بھائی یوسف، آپ کے ہمراہ 53ویں باب کے مطالعے کا بہت لطف آیا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خدا آپ کو اب وقت برکت ہے دے۔ کہ ہم جانے مہمانوں نے آج کا سنا۔ آمین۔ آج ہم نے سیکھا کہ مسیح کا جی اٹھنا لازمی تھا۔ بتائیے کہ مسیح کا جی اٹھنا لازمی کیوں تھا؟ اس کا جی اٹھنا لازمی تھا کیونکہ سب سے پہلے تو اس نے کہا اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں پھر سے کھڑا کر دوں گا، صحیح۔ اور ہم پر ظاہر کرنے کے لیے بھی کہ وہ راست باز ہے، اس کا جی اٹھنا لازمی تھا، کیونکہ اس نے کچھ غلط نہ کیا، اس لیے اس کا جی اٹھنا لازمی تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور ہماری خاطر بھی پولس رسول کہتا ہے کہ اگر مسیح جی نہیں اٹھا تو ہمارا ایمان لانا اور منادی کرنا بیکار ہو گیا۔ صحیح۔ تو مسیح کا جی اٹھنا لازمی تھا تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اس کا تعلق اس کی ذات سے بھی تھا۔ صحیح۔ سو مسیح کی قیامت لازمی تھی تاکہ اس کی صداقت کا ثبوت ہو، اور اس کے صلیبی کام کا خاتمہ ہو تاکہ ثابت ہو کہ اس کا کام پورا ہو گیا۔ مسیح کا جی اٹھنا لازم تھا تاکہ وہ نئی مخلوق کا سردار ہو ہماری خاطر، اس کی باتوں اور پرانے عہد نامے کی تمام باتوں کے اظہار کی خاطر، اس کی شخصی باتوں اور پرانے عہد نامے کی باتوں کی صداقت کی خاطر، کیونکہ اس نے کہا اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ 10ویں آیت میں ایک بات کہی گئی، لیکن خداوند کو یہ پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی، وہ اپنی نسل کو دیکھے گا اور اس کی عمر دراز ہوگی، اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی۔ مرضی کیسے پوری ہوئی؟ ہم اس کی مرضی کے نتائج دیکھیں گے۔ پہلا نتیجہ کہ وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اور جب تک گیہوں کا دانہ زمین پر گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے، اور اس کے بعد ہے کہ اس کی عمر دراز ہو گئی۔ اس کی نسل نہیں بلکہ خداوند کے ایام کا اخیر نہ ہوگا، وہ ابد تک رہیں گے، اور اس کے بعد کے خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہو گئی۔ اور اس کی صلیبی موت میں؟ جی بالکل صحیح۔ صحیح۔ 12ویں آیت ہے، اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زور آوروں کے ساتھ بانٹ لے گا۔ ایک سوال تھا، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ بزرگ اور زور آور کون ہیں، اور لوٹ کا مال کیا ہے؟ جب ہم اصل متن کو دیکھتے ہیں تو ہم اس سے 2 طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خدا اسے لوٹ کے مال میں زوراور دے گا، اور شیطان اور اس کے فرشتے زوراور ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اس نے ان پر فتح پائی اور وہی اس کی لوٹ کا مال ہے، جیسا کہ ہم افسیوں کے 8ویں باب کی 4تھی آیت میں دیکھتے ہیں۔ یا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زور آوروں کی لوٹ کا مال بانٹ لے گا، اور زوراور شیطان اور اس کا لشکر ہیں۔ صحیح۔ جی بھائی یوسف، زبردست۔ کیا سب نے صحیح کہا؟ جی ہاں، آپ سب کا شکریہ۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اگلے پروگرام میں پھر خدا آپ ملاقات۔ کو برکت دے۔